ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ نہیں دی، جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں، نہ کوئی جلدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے جمعے کو دوسرے دور کا اندیا دیا تھا، اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار دیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے، امریکہ کی شرائط میں نرمی نہیں ہوگی۔ جنگ بندی ہے مگر آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ ایران کو افسودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، ایرانی قیادت اس وقت تقسیم کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران کی جانب سے متفقہ جواب چاہیے۔ امریکہ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ڈیل ہو سکے، امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہیں۔ ہرمز ناکہ بندی کے دوران امریکہ میں ایک اور بڑی تبدیلی، امریکہ کے زیر وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا، ہنگ کاؤ کو قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر کر دیا۔ ایرانی صدر نے ملکی قیادت میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دی ہیں۔ صدارتی دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا ایرانی قیادت کے اندر مثالی اتحاد ہے، انصاف، وقار اور دانش مندی کی بنیاد پر مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دشمن سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ کھڑنے کی بجائے انہیں اپنی وعدہ خلافی، دھونس اور فریب کاری بند کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ دنیا آپ کی منافقانہ کھوکھلی باتوں، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھ رہی ہے۔ ایران نے بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور ایسا کرنا جاری رکھے گا۔ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا اس بات پر زور دیا کہ ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران میں جنوبی کوریا کے خصوصی مندوب سے ملاقات۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ خلیج اور آبنائے ہرمز میں بدامنی کی اصل جڑ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ ایران نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کیے، کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آوروں پر ہوگی۔ عباس عراقچی کا عالمی برادری سے امریکی اور اسرائیلی اقدامات کی سخت مذمت کا مطالبہ۔ اسلام آباد ریڈ زون میں قائم وزارتوں کے دفاتر کا عملہ آج بھی گھر سے کام کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بدستور بند ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں مسلح ایرانی اہلکاروں کو کارگو شپ پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں کو تحویل میں لیا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کر دیا، کچھ جہازوں کو بندرگاہوں کی جانب واپس بھیجا، ان میں زیادہ تر آئل ٹینکرز شامل ہیں۔ تمام جہازوں نے امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنے کے آپریشن میں 10,000 سے زائد فوجی، 17 جنگی جہاز اور 100 سے زیادہ طیارے شامل ہیں۔ عالمی کشیدگی میں اضافہ، خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ برنٹ کروڈ کی قیمت میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد یہ $102 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کروڈ 2.87% اضافے کے بعد $94 فی بیرل ہو گیا۔ ابوظہبی کا مربان کروڈ بھی 4.88% اضافے کے ساتھ $103 فی بیرل کی سطح پر جا پہنچا۔ رائٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔
ایران جنگ سے متاثرہ خلیجی اتحادیوں نے کرنسی سویپ کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ کرنسی سویپ کا مقصد امریکہ میں اتحادی ممالک کے اثاثوں کی اچانک اور بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ کرنسی سویپ کے تحت امریکی محکمہ خزانہ کسی ملک کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتا ہے اور بدلے میں اس کی کرنسی لیتا ہے تاکہ مالیاتی نظام میں استحکام برقرار رہے۔ اسلام آباد میں اہم سفارتی رابطہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کا خیر مقدم۔ کشیدگی میں کمی اور دیرپا حل کے لیے سفارتی چینلز جاری رکھنے پر زور۔ محسن نقوی کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر ہر سطح پر متحرک ہیں۔ ایران سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ امریکی سفیر نے قیام امن کی کوششوں پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنوبی لبنان پر حملہ کر کے صحافی سمیت 5 افراد کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا وادی بقا میں ڈرون حملہ کر کے حزب اللہ کے 2 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں میں لبنانی صحافی ام الخلیل بھی جان کی بازی ہار گئیں۔ ام الخلیل کی لاش تباہ عمارت کے ملبے سے ملی۔ جنوبی لبنان کے قصبے الخیام سمیت مختلف علاقوں میں منظم بمباری کی گئی۔ توپ خانے کا استعمال کیا۔ رہائشی عمارتوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا۔ مساجد کو بھی نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی۔ اسرائیلی فوجی گاڑی پر ڈرون حملہ کر دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان کی پوزیشن نمایاں۔ بھارت عالمی منظرنامے میں پیچھے رہ گیا۔ امریکی جریدے دا اٹلانٹک کے مطابق بھارت کا عالمی طاقت بننے کا خواب چکنا چور۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور بغیر کسی معاہدے کے ہونے پر نئی دلی میں خوشی کا اظہار۔ داخلی سیاست اور میڈیا کنٹرول نے بھارت کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد بھارتی سیاسی حلقوں میں مودی حکومت پر تنقید بڑھ گئی۔ پہلگام فالس فلیگ بھارت 1 سال بعد بھی ISPR کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکا۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے پہلگام فالس فلیگ پر ایک خصوصی بریفنگ میں چند سوالات اٹھائے تھے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025 کو بریفنگ کے دوران پہلگام فالس فلیگ سے پردہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ پہلگام کسی بھی پاکستانی قصبے سے 200 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ FIR کے مطابق 10 منٹ میں پولیس کا پہنچنا اور واپس آ کر رپورٹ درج کرنا سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس کو واقعے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی، لیکن واقعے کے فوراً بعد 10 منٹ میں یہ دعویٰ سامنے آ گیا کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ DG ISPR نے بھارتی فالس فلیگ کے ڈرامے کو بے نقاب کیا۔ لاہور میں روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب حکومت اور نان بائی ایسوسی ایشن عہدیداروں کے درمیان مذاکرات بلا نتیجہ ختم۔ روٹی کی قیمت 20 روپے برقرار۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے کہا حکومت موجودہ حالات میں روٹی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ حکومت کی طرف سے نئی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ حکومت اگر تندور مالکان کو ریلیف دے تو روٹی 14 روپے میں فروخت ہوگی۔ پنجاب میں زرعی اور معاشی خوشحالی کے لیے اہم قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل لانچ کر دیا۔ بے زمین دیہاتیوں کے لیے تقریباً 160 ارب روپے مالیت کی اراضی مختص۔ پانی اور زرخیزی کو مد نظر رکھ کر ہزاروں زرعی لاٹس کی نشاندہی۔ پنجاب اور چولستان میں مجموعی طور پر لاکھوں خاندان مستفید ہوں گے۔ کامیاب امیدواروں کو 25 سے 40 لاکھ مالیت تک زمین اور فی ایکڑ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک گرانٹ دی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا گرین لائن BRT توسیعی منصوبہ۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام کے سبب ٹریفک روانی متاثر۔ گرین لائن توسیعی کوریڈور کی تعمیر کی وجہ سے جگہ جگہ رکاوٹیں۔ سولجر بازار براستہ سی بریز صدر جانے والا ٹریک بند کر دیا۔ تاج کمپلیکس پر گرین لائن کی تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ نمائش چرنگی سے میونسپل پارک اردو بازار تک توسیعی کوریڈور بنایا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کام کی وجہ سے سینٹرل بزنس ہب میں آمد و رفت متاثر ہے۔